بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، ہم آپ کے ساتھ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی ویڈیوز شیئر کیا کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ان سے بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی، نالج حاصل ہوگا اور آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ قرآن کو قاعدے قوانین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم حروف تہجی سے سٹارٹ کریں گے۔ حروف تہجی جو ہیں ان کو ہم نے آلریڈی اپنی ڈائری کے اوپر جو ہے وہ سارا لکھ لیا ہے، ترتیب کے ساتھ حروف بھی ہم نے لکھ لیے ہیں، اور اس کے بعد ان کی جو آواز ہے یعنی کہ الف ب تا، یہ سارے ہم نے آوازوں کے ساتھ یہاں پہ لکھ لیے ہیں۔ اور قرآن کو قاعدے قوانین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے حروف تہجی سے۔ حروف تہجی سے کیونکہ ان حروف کی وجہ سے ہی پورا قرآن مجید جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اس کو ترتیب دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلوں، آپ کی جو ہے وہ نالج میں اضافہ کرتے چلوں کہ حروف تہجی جو قرآن پاک کے جو حروف تہجی ان کی تعداد ہے 29۔ کتنی تعداد ہے؟ 29۔ تو آئیے میں آپ کو یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہمیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے حروف تہجی کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے بعد مخارج جو ہے نا ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہم مخرج صحیح ادا کریں گے تو پھر اس کے بعد ہم تجوید کے قوانین پڑھیں گے، جو ہے قرآن پاک کے جو قاعدے قوانین ہیں ان کو سیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے تو ہم قرآن پاک کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جو ہے وہ یعنی کہ ایک حرف یعنی کہ الف لام میم، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ حرف ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر ہم غلط پڑھیں گے تو الٹا قرآن پاک جو ہے وہ ہم پہ لعنت کرے گا۔ اس کا بات یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں علم کے بغیر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، نیتوں کے حالات اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کیونکہ جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ انہوں نے بالکل سادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، تو بہت زیادہ ان کا وقت گزر چکا ہے، ان کے پاس جو ہے نا وہ جتنا بھی نالج ان کو دیا گیا اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ لیکن آج کی جدید ماڈرن دور میں ہم اور اتنی چیزوں کے بارے میں ہمیں اویئرنیس دی جاتی ہے، ہم سیکھ لیتے ہیں، حالانکہ ہم پہلے چاہے پڑھ ہی چکے ہوں۔ انگلش کو سیکھنے کے لیے ہم دن رات ایک کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہماری جو مقدس اور ببرکت کتاب ہے جس نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں دینی ہیں، اس کو ہم سیکھیں اور اس کے قوانین کو پڑھیں اور اس کو اچھے طریقے سے تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق حاصل کریں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن دوں، آپ کو بہت زیادہ نالج دوں جتنا میرے پاس ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی بھی انسان بالکل جو ہے نا وہ علم اس کے پاس مکمل نہیں ہوتا، ماں کی گود سے لے کے گور تک علم حاصل کرتا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ ہم نے حروف تہجی پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ اپنے نیکسٹ مخارج کا بیان جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ حروف تہجی کو ہم تبھی اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں مخارج آتے ہوں گے۔ تو یہ مخارج جو ہے وہ بحالت مدہ منہ کے حالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتے ہیں، الف واو اور یا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہمارے حروف مدہ تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف حلقیہ، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ، یعنی کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ ہم نے اس کے جو ہے وہ آواز کو بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، چاہے تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ادروائز آپ اپنی کاپی کے اوپر
جیسے یہ دونوں غین حمزہ اور ہا عین ہا غین خا لکھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ ہم نے آپ کو صرف جسٹ بتانے کے لیے خا لکھا ہے۔ حمزہ اور ہا جو ہے وہ خلق کے آخری حصے سے جو سینے کی طرف ہیں وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عین اور ہا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ عین اور ہا جو ہے وہ خلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا خلق کے درمیان والے حصے سے آپ ادا کر کے دے سکتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غین اور خا۔ غین اور خا جو ہے وہ حلق کے شروع کے حصے سے یعنی منہ کی طرف، یعنی کہ ہم نے پہلے انتہائی حلق کے بارے میں آپ کو بتایا جو آخری حصہ ہے حلق کا، اور اب ہم آپ کو شروع کے یعنی کہ جو جہاں سے ہمارا حلق سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے بتا رہے ہیں کہ غین اور خا۔ دوبارہ آپ کو جو ہے نا وہ رپیٹ کر دیتی ہوں کہ حروف مدہ جو ہیں وہ ہمارے الف واو اور یا ہے وہ بحالت مدہ منہ کے حالی حصے کی ہوا سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد